ایک یہودی ربی ہے، یہ یہودی ربی ہے اور دکھنے میں یہ بڑا ہی ہینڈسم لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، بھولا بالا، اچھا اور بھلا لگتا ہے، لیکن دیکھیے گا یہ کہتا بھی ہے کہ میں دعا بھی کرتا ہوں، میں خدا کو بہت کچھ دیتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نیکی کے کام بھی بڑا کرتا ہوں، میں چرچ بھی جاتا ہوں، میں خدا کی جو ہے وہ پرستش بھی کرتا ہوں، میں خداوند کے لیے بڑی غیرت بھی رکھتا ہوں، لیکن یاد رکھیے چہرے سے تو یہ معصوم لگ رہا ہے، اپنی باتوں سے بھی یہ بڑا بھلا لگ رہا ہے، لیکن یہ اس کا دل جو ہے وہ بھی گناہ سے بھرا ہے، اس کا دل بھی جو ہے وہ گناہ سے بھرا۔ اس لیے ساموئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ ہم چاہے چہرے سے جتنے بھی کیوں نہ بھلے ہوں، جتنے بھی ہم بولے والے ہوں، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ گناہ آلودہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں طرح طرح کے گناہ جو ہیں، طرح طرح کی مکروہات جو ہیں وہ جنم لیتی رہتی ہیں، اور اس لیے ہمارا دل جو ہے وہ گناہ سے بھرا رہتا ہے۔ اس لیے ایوب 25ویں باب کی 4 اور 6 آیت بیان کرتی ہے، پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیوں کر پاک ہو سکتا ہے، دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں، پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم زاد کا جو صرف کرم ہے کیا ذکر، یعنی کہ خدا کی نظروں میں کوئی راست باز نہیں، کوئی بھی اچھا نہیں، کوئی بھی بھلا نہیں، ہم سب جو انسان ہیں وہ ایک کرم کی طرح ہے، ایک کیڑے کی طرح ہے، گندے کیڑے کی طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ رومیو 3 باب کی 10 اور 12 آیت تک پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی کچھ لکھا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ خدا کا کلام بیان کر رہا ہے، خدا کا کلام بیان کر رہا ہے جس طرح کے یہ بچوں کے انہوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ایک بچے کے دل میں تھوڑا گناہ ہے، دوسرے کے اس سے زیادہ، اور تیسرے کے دل میں اس سے بھی زیادہ، لیکن یہ سبھی گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، چاہے گناہ تھوڑا ہے، چاہے گناہ زیادہ ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہے، چاہے گناہ بڑا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ گنہگار ہے، کوئی بھی گناہ سے خالی نہیں۔ اس لیے گناہ کی وجہ سے عدالت ہوگی، ہمیں عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اگر ہم گناہ آلودہ ہی زندگی بسر کرتے رہے تو۔ عبرانیوں نامے باب کی 27ویں آیت اس لیے بیان کرتی ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ اگر ابھی تک ہم گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہی پرانی انسانیت میں چل رہے ہیں، تو پھر عدالت کا دن مقرر ہے، عدالت کا دن بالکل مقرر ہے، مرنے کے بعد عدالت کا دن بالکل مقرر ہے، اور مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو قبول کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور اس طرح سے جو ہے وہ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ زندگی بسر کرتا ہے، پھر آخر کار اپنے مقررہ وقت پر جو خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے مر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد عدالت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد عدالت ہونے کے بعد جو ہے اگر ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہوگا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہوگا، سچی توبہ کی ہوگی، تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اگر گناہی میں پیدا ہوئے، گناہی میں مر گئے، تو پھر ہم جو ہیں وہ خدا نہ کرے کہ جو گناہ میں مرے گا وہ کہاں جائے گا، وہ ابدی دوزخ میں جائے گا، اس کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ رہائی اس وقت نہیں ہوگی۔ نجات کا موقع جو ہے، توبہ کا موقع جو ہے وہ صرف ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے وہ عدالت ہوگی، اور عدالت کے بعد جو اگر گناہی میں مر گئے تو پھر دوزخ میں، اگر یسوع مسیح کو قبول کر کے نجات حاصل کر کے نئی پیدائش حاصل کر کے ہم خداوند مسیح میں سو جاتے ہیں، تو پھر عدالت کے بعد ہمارا جو ہے وہ آسمان کی ابدی بادشاہی میں ہم داخل ہوں گے، ابدی بادشاہی میں۔ اور اگر خدا نہ کرے کہ کوئی گناہ کی حالت میں مر جائے اور وہ چلا جائے جہنم میں، وہ چلا جائے دوزخ میں، وہ چلا جائے ہیل میں، وہ چلا جائے وہاں جہاں رونا چلانا اور دانتوں کا پیسنا ہے، خدا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا کہ کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اگر کوئی چلا جائے دوزخ میں، جہنم میں، تو پھر یہ ساری مصیبتیں ان کے لیے ہوں گی۔ اگر جو کوئی ہیل میں جائے گا، جو کوئی جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، تو یہ ساری مصیبتیں جو ہیں ان کے لیے ہوں گی۔
ان کے لیے ہوں گی۔ مرکز نامے باب کی 48ویں آیت اور پھر متی 22ویں باب کی جو ہے وہ 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہاں رونا چلانا دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ پھر مرکز نامے کی 48-49ویں آیت میں بھی یہی کچھ لکھا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ نمک سے نمکین کی جائے گی اور اس طرح سے بہت سی اذیت۔ پھر ہم مکاشفہ 14 باب کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں کہ وہاں پر نہ دن کو سکون ہوگا اور نہ ہی رات کو سکون ہوگا، وہاں کوئی ریسٹ نہ ہوگی، کوئی آرام نہ ہوگا، کوئی سکون نہ ہوگا۔ اور پھر اس طرح سے لوکا پہلے باب کی 13ویں باب کی 28ویں آیت میں بھی یہ ساری باتیں دوزخ کے تعلق سے لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی توبہ کرنے کے بغیر نجات حاصل کرنے کے بعد مر جاتا ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا، وہ آگ کی جھیل میں جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ جب یسوع نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوگا جو بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روح پوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ یہ ساری باتیں انسان گنہگار انسان کی اور خدا کی جو جدائی ہے یہ صرف اور صرف گناہ کے سبب سے ہے۔ اگر ہم گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو یقیناً ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ کون اور کیسے جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے؟ کیا ایک بہت ہی اچھا انسان، بہت ہی بھلے کام کرنے والا انسان خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے، یا وہ جو کہ بڑی بڑی اچھی چیزیں دیتا لیتا ہے وہ جائے گا، یا وہ جو بڑا روٹین کے ساتھ چرچ جاتا ہے، اتوار کا کرسچن ہے، ہر اتواری کرسچن ہے، ہر تہوار کا کرسچن ہے، پھر بڑے دن کا کرسچن ہے، ایسٹر کا کرسچن وغیرہ وغیرہ، کیا وہ جائے گا؟ اور پھر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کام کرنے والا، خدمت کرنے والا، یا وہ جو بڑا بہت کچھ خداوند کے لیے کرتا ہے، خدا کو بڑا ٹائم دیتا ہے، خدا کے ساتھ بڑا وقت گزارتا ہے، اور پھر پرسنل طور پہ دعا کرنے والا جو ہے دعا میں بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے، کیا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ یا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت لوگ، بہت ہی زیادہ جو اپنے آپ کو ہینڈسم بیوٹیفل سمجھتے ہیں، کیا ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے؟ نہیں۔ جب تک کوئی اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا، جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ نیکودیمس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، ساری زندگی جس طرح گناہ میں پیدا ہوتے ہیں اسی طرح گناہ میں مر جاتے ہیں، تو کبھی بھی امید نہ رکھیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کے لیے دوزخ ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہیل ہے، کیونکہ یعقوب کا خط اس کا 4 بار اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ ان کے لیے گناہ ہے، ان کے لیے گناہ ہے۔ اور پھر اس طرح سے آگے جب بڑھتے ہیں تو شریعت کے مال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور حکموں پر عمل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ ان کی بھول ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، یعنی کہ شریعت احکام وغیرہ وہ ہمیں پہچان دلواتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ لیکن انجیل کو، گاسپل کو، یسوع مسیح کی مصلوبیت کو جب تک ہم قبول نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، اتنی دیر تک جو ہے وہ ہم کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے ایک آئینے کی نسبت ہے، ایک آئینے کی طرح ہے کہ جیسا کہ آئینہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اپنے چہرے پر لگے داغ دبے نظر آتے ہیں۔ اس طرح جب ہم خدا کے کلام کو، اس کے احکاموں، آئین کو، قوانین کو، شریعت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ شریعت جو ہے وہ گناہ کی پہچان کرواتی ہے، اور جو یسوع مسیح کا لہو ہے اس سے ہمارے گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے یسوع مسیح کے فضل کے تحت۔ اس طرح سے ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، پھر گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے مر جاتے ہیں گناہی میں، اور پھر اس کے بعد عدالت، اور عدالت کے بعد سیدھا جہنم میں، دوزخ میں، اگر ہم گناہ میں مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کون